اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا یستطیعون السمع وما كانوا یبصرون۔ یہ لوگ نہیں ہیں ایسے کہ عاجز کر سکیں یا بے بس کر سکیں اللہ کو زمین میں، اور نہیں ہوگا ان کا سوائے اللہ کے کوئی ولی یا سرپرست۔ بڑھا دیا جائے گا ان کا عذاب، نہیں ہے ان کی استطاعت یعنی صلاحیت کہ وہ سنتے شدت کفر کی وجہ سے حق کی بات، اور نہیں رکھتے ہیں وہ بصیرت یعنی دور اندیشی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو تقریباً اندھے کر دیے جاتے ہیں۔ عاجز یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ان کی استطاعت چھین لی جاتی ہے کہ وہ شدت کفر کی وجہ سے حق کی بات نہ سن سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے۔ تو آج ہم کریں گے آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 26 تک کی تلاوت، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا ہے خود اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، اور گم ہو گئے ہیں ان کے وہ سب جھوٹ جو وہ گڑھتے تھے۔ یہ جھوٹ یا بہتان اللہ پر، اپنے شریک اللہ بتوں کے لیے، یعنی اللہ کے علاوہ جن بتوں کی وہ پرستش کرتے ہیں وہ اصل میں جھوٹ گڑھ رہے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، نہیں ہے اس میں شبہ کہ یقیناً یہی ہیں وہ لوگ جو آخرت میں خسارہ اٹھائیں گے یا نقصان اٹھائیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور عاجزی اختیار کی جناب میں اپنے رب کی، تو یہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ یعنی اہل جنت والے، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثل الفریقین کالأعمی والأصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ مثال ان دو فریقوں یعنی گروہوں کی ایسی ہے جیسے اندھا اور بہرا اور دیکھنے والا اور سننے والا، کیا برابر ہو سکتے ہیں دونوں بطور مثال بھی؟ کیا پھر وہ نہیں کرتے غور و فکر؟ یعنی دو فریق ایسے ہی ہیں جیسے ایک اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا ہے، ایک بہرا ہے اور ایک سننے والا ہے، تو یہ دونوں فریق برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور یقیناً بھیجا تھا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف ایسے ہی حالات میں۔ نوح نے کہا یقیناً میں ہوں تمہارے لیے تنبیہ کرنے والا صاف صاف۔ میں تو تنبیہ کرنے والا ہوں، پیغام پہنچانے والا ہوں۔ ان لا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، یقیناً مجھے خوف ہے کہ عذاب آ جائے گا تم پر ایک دن دردناک۔ ان لا تعبدوا الا اللہ یعنی پہنچانے آیا ہوں پیغام، یہ کہ نہیں کرو بندگی تم کسی کی مگر اللہ کی، الا اللہ مگر اللہ کی۔ ان لا تعبدوا نہیں کرو بندگی تم کسی کی مگر اللہ کی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم یعنی مجھے خوف ہے کہ عذاب آ جائے گا تم پر ایک دن۔ ہم سورہ ہود میں ہیں، یہ 11ویں سورت ہے قرآن شریف کی، اور 12ویں سپارے میں ہے۔ 12ویں سپارہ ہے کا نام ہے وما من دابہ۔ تو اس طرح سورہ ہود اگر ہم دیکھیں، ابھی ہم نے 3 دن پہلے شروع کی تھی میرا خیال ہے، تو سورہ ہود کو اگر یہاں دیکھیں، یہاں سے شروع ہو رہی ہے سورہ ہود، اس میں 123 آیات ہیں۔ 123 آیات ہیں، 11ویں پارے کے بالکل اینڈ میں یہ شروع ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پر ہم نے سورہ یونس کی 109 آیات مکمل کی تھی، اور پھر ہم نے
سورہ ہود کو شروع کیا. سورہ ہود مکے میں نازل ہوئی تو لکھا ہے سورہ ہود مکیہ، اس میں 123 آیات ہیں. تو آج ہم نے 20 سے 26 تک کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا. تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے بیوی بچوں کو پڑھنے کی تاکید کیجیے. نماز اور قرآن دو ایسی چیزیں ہیں جن کو روز آنا، نماز تو 5 وقت کی فرض ہے، اور نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں ہر رکعت میں. تو تھوڑا سا ہمیں قرآن یاد بھی ہونا چاہیے، اور ہر انسان کو یاد ہوتا ہے، ہر مومن کو یاد ہوتا ہے، ہر مسلم کو یاد ہوتا ہے، کیونکہ اس پر نماز فرض ہے. تو ان آیات کی علاوہ بھی آپ کو قرآن کو معنوں کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن و سنت دو ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہتے ہیں اور کرنا چاہیے، اور اپنے لواحقین، اپنے آس پاس جتنے لوگ ہیں ان کو بھی اس کی تاکید کرنی چاہیے. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم.